افضل الایام الدنیا ایام العشر وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام الدنيا أيام العشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ بینہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ جو ان 10 دنوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے ایک ہی تقاضا ہے کہ وہ عبادت جو اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے ہیں، انبیاء ہوں، نبی ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا کوئی بھی ہو، تو مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین ان کی تعداد کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ایام کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اور جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اور یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو کل میری اور آپ کی زندگی کے اندر دن شروع ہونے والے ہیں، پوری کائنات کے اندر راتوں میں سے جو افضل راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر ہیں، رمضان کی راتیں۔
اور پوری کائنات کے اندر جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ ان دنوں کے سردار بنایا۔ میرے بھائیوں، ان کے اندر صدقہ خیرات کرنا، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ افضل الایام، سب سے افضل ایام جو ہیں وہ یہ 10 دن کے ہیں، جس کے بارے میں سورہ فجر کی پہلی 10 آیتیں بھی اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، ان کے اندر کیا کام کرنے چاہیے؟ آپ نے جتنے بھی ناخن ہیں یا ضروری بال کاٹنے والے ہیں، وہ آج مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اپنی صفائی کر لینی۔ مغرب کے بعد حج کرنے تک آپ نہ بال کاٹ سکتے ہیں اور نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی ناخن اور بال نہ کاٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ اس حدیث کی سند جو ہے یہ کمزور ہے، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کمزور قرار دیا۔ صرف وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں گھر کا سربراہ ہے، اور وہ گھر کا سربراہ جب قربانی کرے گا تو اس کے جتنے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، یہ لوگ جو ہیں جو اس کی زیر سرپرستی میں آتے ہیں، یہ لوگ اپنے ناخن اور بال نہیں تراش سکتے۔ ان کے علاوہ جن کے پاس قربانی کی توفیق نہیں ہے وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے، وہ بال بھی کٹا سکتے ہیں اور ناخن بھی کٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی زندگی کے اندر سب سے افضل جو سنت ہے، آج ہم نے اس معاشرے کے اندر اس کو ترک کر دیا ہے۔ وہ 10 دنوں کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور 9 دن کے مکمل روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ ان 10 دنوں کے اندر صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی غریب کی سفید پوش کی اگر مدد کرتے ہیں تو ہم اسے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے، لہٰذا میں نے قربانی کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ چنانچے کے اندر آتا ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات کے اندر جتنے دن بھی ہیں ان دنوں کے یہ افضل ترین اور سردار دن آپ کی اور میری زندگی میں اللہ توفیق دے تو آ رہے ہیں۔ ان دنوں کے اندر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں، 9 دن کے آپ روزے رکھیں، اور 9 دن کے روزے جو ہیں یہ آپ کی سنت ہے۔ اگر 9 دن کے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ روزے رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یوم عرفہ والے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک پچھلے سال کے اور آئندہ آنے والے سال کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا، 2 سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اگر ایک آدمی اتنی بات کہے کہ بھائی ایک دن آپ مزدوری کریں اور میں 2 سال کی تنخواہ دوں گا، تو یہاں ہماری بیماریاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، ہماری تکلیفیں، ہماری مصیبتیں پیچھے رہ جائیں گی، اور ہم کہیں گے کہ ایک دن کا جو ہے مزدوری کرنی ہے اور 2 سال کی ہمیں تنخواہ ملے گی، تو ہر آدمی نمبر لینے کے لیے آگے بڑھ کر یہ مزدوری کرنے کی کوشش کرے گا۔
لیے آپ اپنے دل کے اندر اسلام کی قدر لائیں. جب تک ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت اور قدر نہیں ہوگی، ہمیں اس وقت تک اسلام کے اندر جتنے بھی رکن ہیں، وہ ثواب ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہمیں وہ بالکل ہلکے پھلکے نظر آئیں گے. جب ہم اسلام کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت ہوگی تو پھر یقین جانیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر جہاد سے بھی یہ افضل ہے؟ فرمایا ہاں، یہ میدان جہاد سے بھی یہ افضل ہے. اللہ کہ ایک آدمی جہاد کے اندر جا چکا ہے اپنی جان مال لے کر، یہ اس سے بھی افضل ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاد کرنے کے لیے میدان کے اندر جانا پڑے گا، وہاں تلوار چلانی پڑے گی، وہاں تلوار کھانی پڑے گی، وہاں قتل کرنا پڑے گا، اپنی جان بھی پیش کرنی پڑے گی. تب جا کر انسان جو ہے وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے جو شہادت کا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کرم کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی ہمیں یہ 10 دن عطا کیے جو ہماری لا علمی اور بے وقوفی سے ہم نے ان کی قدر نہ کر سکی. اور اب یہ میری اور آپ کی زندگی میں اگر اللہ نے عطا کرنے ہیں، چونکہ مغرب کے کو چاند نظر آئے گا، مغرب تک ہم اس عشرے کے اندر داخل نہیں ہوئے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ 10 دنوں کا عشرہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو جب ہم داخل ہو جائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے استغفار کثرت سے کرنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے استغفار کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میدان جہاد سے بھی بھاگ کر آ جاتا ہے، اللہ اس کے بھی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر یوم عاشورہ کے جو دن شروع ہوتے ہیں، یہ تکبیرات کے دن ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ صحابہ کرام سے ان کی دلیل ملتی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد آپ بازار میں صحابہ کرام نکل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر یہ بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے. اور پھر آگے اللہ کے جو فرشتے ہیں، مقرب فرشتے، وہ ان کو جنت کی خوشخبریاں اور بشارت دیتے ہیں. جو اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تحلیل بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ وہ فرشتے آ کر ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. یہ جو تکبیرات پڑھنے والے ہیں بازاروں کے اندر. پھر آپ بھائیوں کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کے اندر ڈیگ لگائیں اور بلند آواز سے یہ تکبیرات ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بازاروں کے اندر ان تکبیرات سے گاڑیوں کو لے کر گلی محلے کے اندر جائیں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ اس کے اوپر لگا کر گلی محلے میں جائیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہ لگا کر گلی محلے کے اندر جانے والا، روڈوں پہ جانے والا، اللہ اس کو بھی جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائے. تو میرے بھائیو یہ کام کرنے والے ہیں. پھر یوم عرفہ کا جو دن ہے، اکثر ہمارے بھائیوں کے اندر اختلافات اس بات کا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ جو سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ ہے، لہذا یوم عرفہ وہی ہے. یوم عرفہ والے دن اللہ زمین آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں. جس طرح رات کے آخری پہر میں اللہ تشریف فرماتے ہیں اپنی شان اور شوکت کے ساتھ، اور متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. میں نے تو 6 آسمان
आसमान छोड़कर मैं उनकी दुआ को कबूल करने के लिए पहले आसमान पर आ गया हूँ। मेरा रब्बुल आलमीन यौम अरफा वाले दिन भी 6 आसमान छोड़कर आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मोमिन बंदे की दुआ को कबूल फरमाते हैं। मोमिन कौन है? इस बात के अंदर हमें यह समझना चाहिए कि मोमिन किसको कहा जाता है। हम मोमिन की तशरीह को, माने को नहीं समझते। मोमिन हर वो बंदा है जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है और इस पर डट जाता है। सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये इस पर डट जाता है कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, मुझे पालने वाला, मुझे मौत और हयात देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह की तौहीद जिसके दिल के अंदर है, चाहे वो बीमार है, चाहे तंगदस्ती है, जिस हाल में भी है, वो ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की तारीफ करता हूँ। जिस अंदाज में भी अल्लाह ने मुझे रखा है मैं उसमें राजी। मोमिन वही बंदा होगा जिसके दिल के अंदर ईमान अल्लाह की जात पर होगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई पत्थर, ना कोई चीज मेरे रब की शरीक नहीं है, बल्कि अल्लाह के ये सब मोहताज हैं। चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया हो, ये मेरे रब के क्या है? मोहताज हैं, मेरे रब के दर के मंगता है, मेरे रब से ये मांगते हैं। इनको मौत और हयात देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये अकीदा जब मेरे और आपके दिल में आ जाएगा तो हम मोमिन हो जाएंगे। फिर जब इंसान मोमिन होता है फिर उसका इनाम क्या है इस बात को समझ जाए। इनाम ये है, यौम अरफा वाले दिन हाजी वहाँ हज करके वो 2 चादरों के अंदर अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा लेते हैं, और गैर हाजी यौम अरफा वाले दिन रोजा रखे 2 साल के गुनाहों को अल्लाह से माफ करवा लेते हैं। फिर मोमिन क्या है? मोमिन की तारीफ, मोमिन की तारीफ ये है कि मोमिन जब एक मर्तबा दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब इसकी तारीफ क्या है? आप आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक आने वाला आखिरी मोमिन, आखिरी मुसलमान, उस तक आप अंदाज़ा लगाएं। एक मोमिन ने दुआ की, एक मर्तबा दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व मिनहुम बल अहयाई वल अमवात। एक मर्तबा दुआ की। मेरा रब्बुल आलमीन इतना गनी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इसकी दुआ के अंदर जितने मोमिन भी हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। मोमिन ने एक दुआ मांगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप गिनती करें, सैकड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में मोमिन इस वक्त कब्रों के अंदर मदफून हैं, लेकिन एक ईमान तौहीद रखने वाला, अकीदा रिसालत रखने वाला, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला, और मानने वालियां मेरी बेटियां, मेरी बहनें रूहानी, मेरी माएँ एक मर्तबा दुआ करती हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि जमील मोमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले मोमिनों की बख्शिश फरमा देता। तो मेरे भाइयों, मोमिन बनने के लिए क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली। क्या है ईमान? ईमान ये लाना है कि मैं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। अल्लाह का जो तख्त है रबूबियत का, जितना मेरे रब के करीब क्यों ना हो जाए,
میرے رب کے تخت ربوبیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. میرے رب کا تخت جو ربوبیت کا ہے وہ بالکل کائنات والوں کی دسترس سے کٹا ہوا ہے، اور میرا رب ایک اکیلا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب نے مر جانا ہے، سب پر موت آ جانی ہے، ایک میرے رب نے باقی رہنا ہے. اور وہ میرا رب سب کو موت اور حیات دیتا ہے. وہ میرا رب آپ کو رات کو سلاتا ہے. لا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. وہ میرا رب آپ کو سکون دیتا ہے. میرا رب جاگتا ہے. میرے رب کو اونگ اور نیند نہیں آتی. معاملہ صرف اتنا ہے، ہمیں مومن بننا چاہیے. مومن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، چاہے اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ یہ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور ایسے آدمی کی جب موت آئے گی تو اس وقت شیطان اس کے اوپر اپنا کوئی اربا استعمال نہیں کر سکتا. یہ آدمی یقیناً ایمان کی موت لے کر دنیا سے جاتا. میرے بھائیوں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے پوری کائنات والوں کو یہ کہا تم عبادت کرو. کس کی؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے اندر آج ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ غلطیاں یہ کرتے ہیں، ایک حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے کے ساتھ وہ سیلفیاں بناتا ہے، احرام کے اندر بھی بناتا ہے. یہ ریاکاری بھی ہے اور میرے رب کے ساتھ یہ شراکت داری بھی ہے، کیونکہ یہ رب کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے کہ میرا رب بھی راضی ہو، اور لوگوں کو بھی شریک کرتا ہے. ان کو سیلفیاں بھیجتا ہے، ان کے ساتھ بات کرتا، ان کے ساتھ یہ سیلفیاں بھیج کر احرام کے اندر. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ لوگ سجدے میں ہیں اور وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں، جو کام حاجیوں نے یہ کرنا تھا، اپنے گناہوں کو لے کر وہاں سے معافی مانگ کر، اور اللہ کے مہمان تھے یہ. نمازی بھی اللہ کا مہمان ہے، آپ بھی اللہ کے مہمان ہیں. اس وقت آپ اپنی حیثیت کو یہ سمجھیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں. میری بہنیں، میری بیٹیاں جو آئی ہیں، یہ بھی اللہ کی مہمان ہیں. نماز کے لیے آنے والا اللہ کا مہمان ہے. اگر آپ 100 قدم آپ کے گھر کے ہیں اور آپ نے وہاں سے مسجد تک 100 قدم پر آپ آئے، اللہ ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے. ایک قدم پر کتنا؟ 1 سال کی عبادت. 100 قدموں پر 100 سال کی عبادت. ہم نے تو نماز کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھا، نعوذ باللہ. ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ اس کے اندر تو نہ ہماری پوچھ ہونی ہے، یہ ایویں تیویں ہے، یہ ایویں ایک بات ہے. حالانکہ یہ بات نہیں. جس کی نماز درست ہے اس کے سارے دین اسلام کے معمور جتنے بھی رکن ہیں وہ درست ہیں. اور جس کی نماز جو ہے یہ درست ہو گئی، اس کا حج بھی درست ہو گیا، اس کا صدقہ بھی درست ہو گیا. اپنی نماز کو درست کرو. اور درست کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنی نماز کا جو نقشہ ہے وہ صرف اور صرف کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو میرے رب نے آسمانوں سے منتخب فرمایا ہے، آپ کے اور میرے لیے منتخب یہ فرمایا، میرے اور آپ کے لیے اس لیے منتخب فرمایا. مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. آپ کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. اب اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ نے اپنے نمائندے محمد رسول اللہ کو منتخب کیا. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت کے لیے دین اسلام کے اندر سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا. تب جا کر ہماری عبادت جو ہے مخلصین لہ الدین پھر اس کے اندر آئے گی. پھر یہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں،
ان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ سیلفیاں اپنے جانور کی لے کر یہ سیلفیاں بھیجتے ہیں، ریاکاری ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا جانور لیا، یہ لیا، وہ لیا۔ اس کے اندر شرک بھی ہے۔ شرک اس لیے یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، بلکہ آپ کے پاس اگر بالکل کمزور بکری کی اگر توفیق ہے وہ لے کر بھی قربانی کریں، اللہ آپ کی بکری کو نہیں دیکھے گا، مخلصین اللہ الدین، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، جس اخلاص کا مقصد اللہ نے انبیاء سے بھی لیا، اولیاء سے بھی لیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اللہ یہ لینا چاہتا ہے کہ میں تمہاری عبادت کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں، مخلصین اللہ الدین، کہ تم اپنی عبادت کے اندر کس طرح مخلص ہو اور کس طرح تم یہ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اسی لیے یہ جو نماز ہے سب سے بڑا یہ عبادت ہے، اس کے اندر اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت یہ ہے آپ اس عبادت کو اجتماع کے اندر اس کو ادا کریں گے، مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہوئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ اور جو نوجوان بغیر عذر کے جو آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اگر رب کائنات کی قسم اس کی نماز وہاں پہ ہوتی نہیں گھر کے اندر۔ اس لیے اس کی نماز کے لیے اجتماعیت اللہ نے رکھی ہے، حج کے اندر بھی اللہ نے اجتماعیت رکھی ہے۔ اب جو ہے یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یوم عرفہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ہم کریں گے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یوم عرفہ وہی ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب کے علماء کے فتاوے بھی پڑھے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر یوم عرفہ وہی دن ہوا جو سعودی عرب کے اندر ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آدھی دنیا کے اندر اس وقت رات ہے اور آدھی دنیا کے اندر اس وقت کیا ہے؟ دن۔ پھر سعودیہ سے بھی پہلے لیبیا ایک دن آگے ہے۔ اگر یوم عرفہ سعودیہ کا دن ہی ہوگا تو مجھے یہ بتائیں جو آدھی رات سوئی ہوئی ہے وہ تو اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ لہذا متفقن علیہ، یہ فیصلہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ملک کے اعتبار سے یوم عرفہ والے دن روزہ رکھے۔ لہذا میرا اور آپ کا جو روزہ اور یوم عرفہ ہے وہ پاکستان کے چاند کے مطابق یوم عرفہ ہوگا۔ اسی طرح ہر ملک کا جو باشندہ ہے وہ یوم عرفہ کا دن اور یوم عرفہ کا روزہ اسی دن رکھے گا جس دن اس کے کنٹری کے اندر وہ دن آیا ہے۔ ورنہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر یوم عرفہ والے دن لیبیا پہلے جو ہے تو عید کرتا ہے، دوسرے دن سعودیہ میں عید ہوتی ہے، تو آپ پھر خود اندازہ کریں کہ یوم عرفہ کہاں ہوگا۔ اس لیے آپ ان شک اور شبہات کو چھوڑ کر آپ نے یوم عرفہ پاکستان کی تاریخوں کے مطابق یہ روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کے اندر اللہ نے ایک سال پہلا اور ایک سال بعد کا اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے ساتھ۔ جب تک عقیدہ توحید نہیں ہے میرے بھائیوں، جتنے بھی ہم کام کرتے رہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہی ساری عبادت کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے میرے رب کے ہاں، اصول ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے کہ اس کی قبولیت کا جو ہے یہ عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر اس بھائی کا کسی کا عقیدہ توحید پر نہیں ہے، وہ اپنی دعاؤں کے اندر شرک کرتا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر وہ یہ کہتا ہے یا اللہ ان نیک بندوں کے طفیل جو فوت ہو گئے ہیں ان کے طفیل میرے گناہ معاف فرما، لہٰذا اس نے شرک کیا، اللہ نے اس کو منع کیا، اس نے مولویوں کی دلیل کو مان کر اس نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر اس نے شرک کیا۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے ہیں
اور جب دیکھا مخلصین لہ الدین، آپ کو اس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول بتا دیں۔ فرمایا کہ وہ فتنہ ریاکاری کا ہے، دجال سے بھی بڑا فتنہ وہ ریاکاری کا ہے۔ وہ ریاکاری آج آ چکی ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہر آدمی یہ سیلفیاں لے کر اپنی تصویریں نکالتا ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو گھر گھر تک پہنچ گیا ہے، میری ماؤں اور بیٹیوں کے ہاتھ تک پہنچ گیا ہے، تصویریں نکالتی ہیں، سٹیٹس لگا لیتی ہیں۔ یہ وہ عظیم فتنہ ہے جو قیامت کے فتنوں کے اندر ایک فتنہ ہے جو گھر گھر تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہی ریاکاری کیا ہے؟ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پر سیلفیاں مارتے ہیں، پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور میرے بھائی تیرے پاس کوئی میسج آیا ہے کہ تو گھر سے چلا تھا اور تیرا حج قبول ہو گیا ہے، اب لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ آپ نے قربانی لی اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ بھائی آپ نے سیلفیاں لی اور آپ نے اس ریاکاری کے اندر اس کا آپ نے کیا کیا کہ اس کی تصویریں بھیجی۔ یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کل میدان محشر پر جب میرا رب العالمین وہاں پہ عدالت لگائے گا، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر فرعون سب سے بڑا ظالم ہے یا نہیں؟ نمرود کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، شداد یہ کتنے بڑے ظالم گزرے ہیں، نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے طائف کے اندر محمد رسول اللہ کو قرآن پڑھنے کے مقابلے میں آپ کو چانٹے بھی مارے، نعوذ باللہ آپ پر اوجڑیاں بھی پھینکی گئیں، کتنے بڑے ظالم تھے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین جہنم کا افتتاح جو ہے وہ فرعون سے نہیں کرے گا، نمرود سے نہیں کرے گا، شداد سے نہیں کرے گا، ان ظالموں سے نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین 3 ہستیوں سے کرے گا، 3 لوگوں سے اللہ جہنم کا افتتاح کرے گا۔ وہ کون ہے 3؟ سب سے پہلے ہمارے محکمے والے مولوی قاری جو ہیں، اللہ کی قسم میرا رب العالمین سب سے پہلے قاریوں کو، مولویوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ کس لیے پھینکے گا؟ یا اللہ تیرا قرآن نہیں پڑھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ رب العالمین فرمائے گا نہیں، تیرے دل میں یہ تھا کہ تیرے قرآن پڑھنے کی لوگ تعریف کریں، تیرے بیان کرنے کی لوگ تعریف کریں، تیرے قصیدے گائیں، لوگ تجھے واہ واہ کریں۔ میرا رب العالمین کہے گا تو نے میرے لیے عبادت نہیں کی، تو نے اس عبادت کے اندر مخلصین لہ الدین یہ نہیں تھا، تو نے تو شراکت داری کر دی۔ آج جا، تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان شریکوں سے لے لے جن کے لیے تو عبادت کرتا رہا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ سخی ہے جو سخاوت کرتا ہے، نیکی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑتا، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اللہ اس کو بلائیں گے، بلا کر کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں نے تو دنیا میں اپنی دولت نچھاور کی۔ اللہ کہے گا جا، آج میرے پاس تیرے لیے ایک اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ میں تو دنیا پر اپنا نام بنانے کے لیے، تو اپنا دنیا پر نام بنانے کے لیے، تو جو ہے یہ ریاکاری کرنے کے لیے، تو اپنا نام بنانے کے لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، لوگ کہیں یہ سخاوت کرتا ہے، اس لیے تو یہ سخاوت کرتا رہا ہے۔ جا،
میں شرک سے پاک ہوں، میں شراکت داری سے پاک ہوں، جا تو آج اجر ان سے لے جن کے لیے تو جو ہے یہ کرتا رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے جو ہے تو یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی انسان ہے۔ تیسرا وہ مجاہد، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور وہ جہاد کرنے والا ابو عبیدہ، اسرائیل بھی آج تنگ آ چکا ہے کہ ابو عبیدہ کون ہے۔ ابو عبیدہ وہ خفیہ نام ہے جو اللہ سے اپنا نام کمانا چاہتا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کا آج پوری دنیا کے اندر یہودی عاجز آ چکے ہیں، لیکن ابو عبیدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ اللہ تیسرے کو بلا کر کہے گا تو مجاہد تھا، لڑتا رہا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں کٹ گیا، بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرا رب کہے گا آج تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ فرعون نہیں ہے، یہ شداد نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو یہ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، اور جو تلوار لے کر کافروں کو مٹانے کے لیے یہ جہاد کے اندر جا کر یہ اپنے جانوں کا نذرانہ دینے والے ہیں۔ میرا رب العالمین ان کو کہے گا تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جہاد کرتا رہا، کس لیے کہ لوگ مجھے کہیں ماشاءاللہ بڑا پہلوان ہے، بڑا مجاہد ہے، سوشل میڈیا میں نام آ جائے، سوشل میڈیا میں یہ ہو جائے، سوشل میڈیا میں یہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو مولوی نظر آتے ہیں نا، آپ ان کو کبھی فون کر کے پوچھو ہم جمعہ پڑھانا ہے، آپ آئیں گے، وہ آپ کو جواب دیں گے 1 لاکھ روپیہ جمعے کا لیں گے۔ یہ دین فروش ہیں، یہ دین کو بیچنے والے ہیں، اور یہ فرقوں کے اندر تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو فرقوں سے کاٹ کر ایک دین اسلام کے نیچے لے کر آئے، اور یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو کاٹ کر فرقوں میں لے کر جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج ان لوگوں کی آپ مدد کیوں نہیں کرتے جو آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں اور قرآن کا آپ کو علم عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ 3 بندے ہیں جن سے اللہ قیامت والے کہ جن سے اللہ جہنم کا افتتاح کروائے گا، اور ان کے اندر یہ ریاکاری والے بھی ہیں جو آج 14 لاکھ روپیہ لگا کر 20 لاکھ لگا کر یہ حج میں جاتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سیلفیاں مار کر یہ تصویریں بیچتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور پھر اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے یہ صدقہ خیرات کرنے کا، تو اللہ آپ کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو انشاءاللہ آج آپ تہیہ کر کے جائیں کہ آپ اپنے جانور کی تصویریں نکال کر ریاکاری کے طور پر نہیں آپ سینڈ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی نمازی کہتا ہے تو یہ آپ کے حق میں وہ اچھے کلمات کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک سفارش ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے۔ ہم اگر کسی کو حاجی کہتے ہیں تو ہم کہیں تو یہ اس کے حق میں سفارش ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حاجی وہاں سے آئے محلے کی دکان پر جائے کہے رجسٹر بتاؤ کتنا میرا بقایا ہے، رجسٹر لے کر اس کے اندر لکھے حاجی محمد فضل الدین، پہلے حاجی نہیں تھا آج کے بعد میرا نام حاجی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس ریاکاری سے بچو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ اگر
یہ ساری عبادت کرتے ہیں تو آپ ایسی عبادت کریں کہ آپ کے اندر ریاکاری کا عنصر نہ آئے، اور یقیناً اگر ہمارے دل میں اگر کہیں کسی اعتبار سے بھی آئے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یوم عرفہ کے یہ جو دن ہیں ان کے اندر آپ نے صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کر آپ نے دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور عبادت قبولیت کے لیے کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ سے نام لیں۔ میرے بھائیوں، انعام اللہ دیتا ہے، آپ اپنی نمازیں اپنی عبادت ضائع نہ کریں۔ اگر ان کی سیف چاہتے ہیں تو ان کا سیف یہی ہے، آپ عقیدہ توحید پہ کاربند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر کوئی آدمی سلام کرے، دور سے ہاتھ لائے، تو ہم یہاں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر دونوں ہاتھ ایسے کریں تو ہم کہتے جی ایسے کرتے یا نہیں کرتے انسان کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہمیں شرم آتی ہے، اور بندہ سلام کرے تو جناب یہاں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ کوئی ایسے کرے جی صدقے قربان، لیکن رب العالمین کے لیے یہاں یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہمیں جو ہے تو یہ دشواری نظر آتی ہے، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ اگر اس کی خوبصورتی دیکھیں، شیشے کے سامنے جا کر ٹرائی کرنا، آپ شیشے کے سامنے جا کر نماز جو ہے وہاں نیت کرنا اور وہاں دیکھنا کہ میری خوبصورتی کہاں ہے، ایسے ہاتھ باندھ کر بھی خوبصورتی دیکھنا، اور یہاں ہاتھ باندھ کر بھی خوبصورتی دیکھنا۔ جہاں تمہیں خوبصورتی نظر آئے وہاں ہاتھ باندھنا۔ رب کائنات کی قسم، میرے رب کا دین خوبصورت ہے، وہ انسان کو خوبصورت کر دیتا ہے، اور میرے رب کا جو دین ہے وہ حسین و جمیل ہے۔ جب اس پہ انسان چلتا ہے تو یہ رب کا اتنا عظیم بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں۔ جو پچھلے جمعے پر میں نے بات کہی تھی، 1-2 منٹ میں وہ کرتا ہوں، کہ جیسے بیت اللہ یہ زمین پر ہے، اسی کے اوپر بیت المقدس ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو فرشتے ہیں وہ کس کے مقلد ہیں؟ جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے مقلد ہیں؟ کون سے امام کے مقلد ہیں؟ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ؟ کوئی ایک بتا دے ان میں سے کون سے امام کی فرشتے تقلید کرتے ہیں؟ کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کرتے۔ وہ جب اوپر صف بندی باندھتے ہیں، زمین پر بھی صف بندی ہوتی ہے، اور یہ اگر صف بندی باندھتے ہیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ وَلَضَّالِّينَ بلند آواز سے کرتے ہیں، تو ان کی آواز، ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کرتی ہے۔ غفر لہ ما تقدم، اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں مسجد میں جب وَلَضَّالِّينَ کہا جاتا ہے تو بلند آواز سے تو ہمیں آمین جو ہے اس کا تو نام و نشان نہیں ملتا۔ تو مکہ کے اندر اگر مشرکین کو اگر ان کو سب سے زیادہ چڑ تھی تو وہ آمین سے تھی۔ جب مسلمان آمین کہتے تھے تو ان کو سب سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور آمین کہنے کے ساتھ ہی شیطان کو بھی غصہ آتا ہے۔ اور یوم عرفہ والے دن شیطان اپنے سروں پہ مٹی ڈال کر پیٹتا ہے۔ کس لیے پیٹتا ہے؟ یوم عرفہ والے دن اللہ رب العالمین جہنم سے جتنے لوگوں کے دستے نکال کر جنت میں اللہ ڈالتا ہے اور جنتی بناتا ہے، اتنا کسی اور دنوں میں اللہ نہیں ڈالتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کے یہ راز مزمائر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔